میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزوں میں فرق ہے. ایک تارک الصلاۃ جو نماز چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ نماز کا منکر نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ نجات نماز پڑھنے میں ہے. اسلام کفر میں فرق نماز میں ہے. اور دوسرا وہ ہے جو نماز کا انکار کرتا ہے. جو منکر الصلاۃ ہو وہ ضروریات دین کا منکر ہے، تو لہٰذا ایسے انسان کی بخشش نہیں ہو سکتی. لیکن جو انسان تارک الصلاۃ ہے وہ نماز کی قضا کرے گا. تو پہلے نماز کی محافظت کے لیے انسان کیا کرے کہ وہ نماز کو ترک نہ کرے. پھر دوسرا، انسان نماز کو اول وقت میں ادا کرے. اس نے نماز تو پڑھنی ہے لیکن پھر اس میں بھی اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہو. جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق کہ آپ نے فرمایا اول رضوان اللہ آخر اللہ، کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، اور نماز کو آخر وقت میں ادا کرنا اللہ سے معافی کا طلبگار ہونا ہے. اور آپ نے فرمایا لا یعفو الا عن ذنب، انسان معافی ہمیشہ گناہ کی مانگ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اول وقت سے نماز کو آخر وقت میں لے کے جا رہے ہیں تو امام فرماتے ہیں وہ اللہ سے معافی کی خواستگاری کر رہا ہوتا ہے. اور پھر تیسرا جو عام ہے نماز کی محافظت میں وہ یہ کہ نماز کے ارکان جیسے قرات ہے، خاص طور پر رکوع اور سجود ہے، ان کو انسان سکون کی کیفیت میں ادا کرے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جلدی میں بس نماز ادا کرے. اور اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ لا تنقره كنقرة الدين. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں مثلاً فوراً نماز پڑھتے ہوئے لیکن فوراً سجدے میں اشارے رکھی اپنے سر اٹھا لیا، رکوع میں بچوں کے فوراً سر اٹھا لیا. اب رسول نے اسی چیز کو حدیث میں تعبیر کیا ہے کہ لا تنقره كنقرة الدين. رسول خدا نے فرمایا سجدہ ایسے نہ کرو جیسے مور چونچ مار رہا ہوتا ہے. بس پیشانی رکھی سجدے میں ٹیکی فوراً سر اٹھا لیا ہے. رسول نے حدیث میں کہا کہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی مرغا سے چونچ مارتا ہے اور دانہ اٹھا لیتا ہے. اور پھر اسی حوالے سے کہ یعنی میں رکوع مکمل کروں، سجدہ مکمل کروں، سکون کی کیفیت میں ہوں. جب میں رکوع میں چلا جاؤں سکون میں میرا بدن ہے، پھر میں کہوں سبحان ربی العظیم وبحمدہ. یہ جب میری پیشانی اور دیگر اعضاء سجدہ سکون کی کیفیت میں ہے، پھر اس کے بعد میں کہوں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اور جب ذکر ختم کر لوں پھر میں اپنی پیشانی کو اٹھاؤں. اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ چوروں میں سے سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے. جب رسول خدا نے یہ جملہ کہا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کی چوری کوئی کیسے کرے گا؟ یہ نماز کون سی ایسی چیز ہے جو چوری ہو جانے والی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کرتا. یعنی ادھر رکوع میں گیا ابھی سکون کی کیفیت میں نہیں تو بس جلدی سے ذکر پڑھ کے سر اٹھا دیا، ادھر سجدے میں جاتا ہے فوراً سر اٹھا دیتا ہے. رسول خدا نے فرمایا یہ شخص ایسے ہے جیسے نماز کو چوری کر رہا ہے. اور آخری حدیث اس حوالے سے یعنی ہم نماز کے ارکان کو سکون کی کیفیت میں آرام سے ادا کریں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص آپ کے سامنے مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے اور بہت تیز سے نماز پڑھ رہا ہے. یعنی کوئی نہ پورا کرتا ہے، نہ سجدہ پورا کرتا ہے، بس جھکتا ہے، اٹھ جاتا ہے، پیشانی جیسے اور اعضاء سجدہ کے زمین سے فوراً اٹھا دیے. تو رسول خدا نے لوگوں سے کہا کہ یہ بندہ جس حالت میں نماز پڑھ رہا ہے کہ اگر اس حالت میں یہ مر جائے تو اسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی آپ نے اس چیز کی اہمیت بیان کی کہ اسلام نے جس نماز کا حکم دیا ہے وہ نماز آرام، سکون اور اطمینان کی کیفیت میں پڑھنی چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے جیسے میرے اوپر کوئی بوجھ ہے
میں بوجھ اتارنے کے لیے آیا ہوں، تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو اس کی تمام شرائط سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے یا کوئی اور آپ کو سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ جیسے تصور نماز مغرب ہے، وہ کہتے ہیں کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اور وہ 4 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں اور ساتھ اس میں یعنی افطاری بھی تو زیادہ کرنی ہوتی ہے، یعنی وقت اور زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیے جو مستحب نماز ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پر بھی اکتفا کی جا سکتی ہے، یعنی اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پر بھی اکتفا کریں لیکن رکوع اور سجدہ تمام شرائط سے ادا کریں۔ اب مسئلہ آپ کے پاس یہی ہے کہ میں اگر جلدی پڑھنا چاہتا ہوں تو اس میں یا تو یہ کہ آپ مستحبات میں کم اکتفا کریں لیکن واجبات کو مکمل طور پہ ادا کریں۔ لہٰذا اس میں ایک صورت مسئلے کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان صرف سورہ الحمد میں اکتفا کر سکتا ہے لیکن رکوع اور سجود میں اطمینان کی کیفیت برقرار رکھنی چاہیے۔ ہم اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ تھوڑا سا اور نماز شام میں تاخیر میں اس معنی میں کہ اتنا وقت ہو کہ آرام سے وہ نماز پڑھی جا سکے، انشاءاللہ سبب پڑھی جی کہتے ہیں کہ نماز احتیاط کو آہستہ آواز میں پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ اب دیکھیے جو چہرے اور اخفاقی نمازیں ہیں وہ نص کے ہاتھ تھاپے ہیں، یعنی چونکہ رسول کی روایت ہے اس لیے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب اگر تو کہیں پر اس چیز کی علت معصوم نے بیان کی ہو تو وہ علت ہمارے لیے قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور علت بیان کرے تو ہمارا ایک اپنا اہتمام ہوتا ہے۔ اب جیسے کچھ نماز جہری ہیں، کچھ اخفاقی نماز احتیاط اخفاقی نماز ہے، تو اس میں صرف یہ ہے کہ ہم نص کے تابع ہیں، کیونکہ معصوم کا حکم ہے ہم اس لیے اسے ادا کریں گے۔ اور دوسرے کہ اگر ایک ایسا شخص جس کی نماز قصر ہے کہ وہ باجماعت قصر نماز کی نیت کر سکتے ہیں، ہاں جی وہ انسان جو ہے باجماعت نماز اگر مقتدی ہے تو بھی وہ باجماعت قصر نماز کی نیت پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح اگر پیش نماز ہے اس کی نماز قصر ہے تو یہ بھی شرط جائز ہے، وہ بھی اپنے قصر نماز کی نیت کر کے پیچھے والے جو پوری کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں کراہیت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جس کی نماز قصر ہے وہ امام پیش نماز نہ بنے، بلکہ جس کی پوری ہے اور پیچھے بھی جو ہے ان کی پوری نماز ہے وہ شخص نماز کی جماعت کروائے کہ جس کی نماز پوری ہے، لیکن اگر وہ نماز کی جماعت کروائے تو اس کی قصر ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی جماعت ٹھیک ہوتی ہے۔ کہ رسول خدا کا فرمان ہے ایام ہفتہ یعنی یوم السبت سے دشمنی نہ کرو، یا خود ہی بعض دنوں میں فرمایا کہ اس میں یہ کام نہ کرو جیسے ناخن کاٹنا، شادی کے کام کا آغاز کرنا۔ جو شخص اتنا کرتا ہوں اس کو کیا کریں؟ یہ 2 سوال ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ ایام ہفتہ سے دشمنی نہ کرو، یہ پہلی بار جو فرمان ہے یہ معتبر ہے کہ ہفتے کا ہر دن کسی نہ کسی ایک معصوم سے معصوم ہے۔ اگر آپ فاتح الجنات میں بھی دیکھیں گے ہر دن کسی نہ کسی دن سے معصوم سے معصوم ہے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں دن جو ہے نحوست والا ہے، نہیں، روایات میں کوئی دن نہیں ہے ہفتے سے لے کے اب جمعے تک سارے دن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں متبرک ہیں، کوئی منحوس دن نہیں ہے۔ اب جمعے کی جانا فضیلت ہے اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ روایات میں مختلف امور انجام دیے تھے، اور جو دوسرا کہا کہ پھر جو روایات میں ہے کہ مثلاً فلاں دن یہ کام نہ کرو، فلاں دن یہ کام نہ کرو، یہ روایات ساری ضعیف ہیں، دوسرے حصے والی ہیں۔ مثلاً جمعے کے دن آپ نے یہ کام نہیں کرنا یا آپ نے منگل کے دن یہ کام نہیں کرنا، یہ ضعیف و سند روایات ہیں۔
یعنی اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس پہ عمل نہ بھی کریں تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے۔ صرف اس میں ایک چیز کی جو تاکید ہے کہ جمعے کے دن آپ زوال سے پہلے سفر نہ کریں، اور اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ چونکہ زوال کے وقت پھر انسان نماز جمعہ ادا کرتا ہے جو اس کا وقت ہے واجب کی نیت سے ادا کرنے کا، شاید اس لیے تاکید ہو کہ انسان نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سفر کرے، ورنہ باقی جتنے کہ ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا وہ کام نہیں کرنا، یہ ساری ضعیف و سرد روایات ہے، اس دن آپ وہ کام کر سکتے ہیں، کوئی شریعت کی ایسی ممانعت نہیں ہوتی۔ جو شخص اتنا کھاتا ہو اس کو کیا دلیل دیں؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے بھی آئمہ معصومین علیہ السلام کی قبور کی مٹی ہے اسے کھانا حرام ہے، سوائے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی۔ پھر اس کو کھانے کے لیے بھی شرائط ہے، ایک انسان ہے کہ ویسے کھا رہا ہے نہیں، اس کے لیے بھی یہ پلانا ہوگی۔ صرف اجازت روایات میں یہ ہے وہ شخص شفا کی نیت سے کھا رہا ہے، مریض ہے شفا کی نیت سے کھا رہا ہے، اور اس کے لیے بھی باقاعدہ آپ دیکھیں گے مفاتیح الجنان میں اس کے آداب بیان کیے ہیں کہ اس مٹی کو اٹھانا ہے تو کس نیت سے جہاں رکھنا ہے، اس کے کیا آداب ہیں، اس سے پہلے جب وہ کھانا چاہتا ہے اس کے کیا آداب ہیں، ان تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے پھر یہاں تک ہے کہ وہ چنے کے دانے سے زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے، پھر انسان اسے شفا کی نیت سے کھا سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی یا باقی اہل کی قبر کی مٹی اسے کھانا حرام ہوتی ہے۔ اور جو یہ میں نے کہا کہ اسے کھا سکتے ہیں شفا کی نیت سے، وہ بھی امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جعل اللہ الشفا فی تربۃ الحسین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا حسین کی قبر کی مٹی میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ امام صادق کی روایت ہے جہاں سے یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم اسے کھا سکتے ہیں۔ سلام علیکم۔ حقیقت میں باجماعت نماز ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مقتدی ہے جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز قصر ہے، کیا جس کی نماز قصر ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اگر اگلی صف میں کھڑا ہو رہا ہے تو آخر میں کھڑا ہو، لیکن اگر درمیان میں بھی کھڑا ہو جائے تو باجماعت نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اگر وہ دوسری رکعت میں سلام پڑھتے تو کھڑا ہو کے بعد میں جیسے کوئی نماز فجر ہے اس کی قضا کی نیت کر کے پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے تاکہ اتصال کا مسئلہ نہ ہو۔ لیکن اگر فرض کیجیے ایک بندہ ہے اس کی نماز قصر تھی، اس کے بعد دوسری رکعت میں اس نے سلام پڑھ دیا، وہ نہیں کھڑا ہوتا تو کیا باقی والوں کی نماز فرادہ ہو جائے گی، جماعت کے ساتھ اتصال نہیں ہوگا؟ نہیں، پھر بھی آگے ماموں کا اتصال رہے گا۔ اتصال تب ٹوٹے گا اگر دو بندوں کا مفاد ہے، مثلا ان کی نماز قصر تھی، آگے کوئی نامالک تھا، اب یہاں پہ اس قدر درمیان میں وقفہ آ جائے گا تو پھر آگے والوں کی نماز فرادہ ہو جائے گی۔ لیکن اس حوالے سے فقہاء ایک یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ تیسری چوتھی رکعت میں مقتدی اپنی قرات کر رہا ہوتا ہے، ذکر رکوع و سجود بھی اپنا کر رہا ہوتا ہے، لہذا کسی صورت میں جماعت کے حوالے سے اس کی نماز کے حوالے سے کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا سوال ہے اور یہ عام ہے، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے۔ کہتے ہیں کہ امامیہ چتری پھر لکھا ہوتا ہے کہ آج کا دن شادی کے لیے نیک ہے یا آج کا دن شادی کے لیے ناز ہے، روایات کے اعتبار سے اور شرعی طور پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لوگ امامیہ جلدی خریدتے صرف اس نیت سے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی تاریخ دیکھنی ہے یا کوئی وقت جنتری ہو، شرعی اعتبار سے مثلا ایک دن لکھا ہوا ہے کہ یہ دن ناز ہے،
اور اس میں صرف 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس دن کسی معصوم کی شہادت نہ ہو، خوشی کا کام کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا نکاح کے حوالے سے وہ روایت ہے کہ قبر در اقرب نہ ہو. قبر در اقرب کا یہ ہے کہ شام کو مختلف عروج میں مختلف دنوں میں رہتا ہے، اپنی منازل طے کرتا ہے. یعنی جس دن چاند عروج اقرب میں ہے، روایات میں صرف یہ ہے کہ ان دنوں نکاح نہ کیا جائے. اگر کسی معصوم کی شہادت بھی نہیں، وہ قبر در اقرب بھی نہیں ہے، تو پھر کوئی اس میں حرج نہیں ہے. بے شک ترتیب لکھا ہونے کے لیے نکاح کے لیے لحاظ ہے، شادی کے لیے لحاظ ہے، سفر کے لیے لحاظ ہے، گھر بنانے کے لیے لحاظ ہے. شرعی طور پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے صرف 2 چیزوں کی تاکید کی ہے کام کے لیے. معصوم کی شہادت نہ ہو، ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے ان کی شہادت کی وجہ سے نئے خوشی کا کام نہ کیا جائے. اور دوسرا نکاح کے لیے قبر کا داخلہ. اب تسبیح جناب سیدہ نماز کے بعد پڑھنے کے لیے شرائط کیا ہے؟ اس میں بھی افضل تو یہ ہے کہ جیسے روایات میں ہے کہ انسان نماز کے فوراً بعد پہلے پگلے بغیر کسی سے بات کیے بغیر تسبیح جناب سیدہ پڑھے، وہ زیادہ افضل ہے. افضل یہی ہے کہ روایات میں کہ انسان جو ہے بلا فصل فوراً ایسا ہی تصویر کا اطمینانی کے لیے پڑھ اللہ الحمدللہ سبحان اللہ. اس میں ٹائم زیادہ لگے تو کیا ہے، تصویر کے جو فوائد ہیں تب بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو دیکھیں اگر آپ دعا میں بھی تصویر کرتے رہیں گے تو آپ کوئی حاصل نہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ پہلے منگل کے دن پاکستان میں گوشت نہ ہوتا تھا. ہاں جی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مارٹ سے مل جاتا ہے کہ ہم منگل کے دن ہم گوشت خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی شکل ممانعت نہیں ہے. یہاں تک کہ جانور کو ذبح کرنا میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ منگل کے دن ہم جانور ذبح کریں گے تو شاید کوئی نحوست ہم پہ آ جائے گی. نہیں، آپ جانور ذبح بھی کر سکتے ہیں اور بازار سے خرید بھی سکتے ہیں. یعنی ہفتے کے سارے دنوں میں جس دن بھی آپ کی یہ بھی اجازت دیتی ہے آپ گوشت خرید سکتے ہیں، کوئی شرعی طور پر رکاوٹ نہیں. سرور